بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 63واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھانا کہ وہ اپنے بندوں پر رحم نہ کرے، انہیں معاف نہ کرے اور انہیں جنت میں نہ داخل کرے تو یہ حرام ہے اور اللہ کے ساتھ سوء ادبی ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کو روک رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر رحم نہ کرے، ان پر کسی قسم کا تصرف نہ کرے کہ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اس قسم کا فعل اس بندے کی توحید میں نقص کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ پر حسن ظن رکھے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی گناہ معاف کر دے، ان پر برکتیں نازل فرمائے، ان پر بارش نازل فرمائے، مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کرے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اگر اللہ کی قسم کسی معاملے میں کھا لے تو اللہ ان کو بری کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رب اشعث اغبر ذی تمرین مدفوع الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بسا اوقات پراگندہ بال والا دروازوں سے دھتکارا ہوا اگر اللہ کی قسم کسی معاملے میں کھا لے تو اللہ اس کو اس معاملے سے بری کر دے۔ تو تعلی، تکبر اور غرور کے طور پر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا حق ثابت کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرے گا جو میرا ہے، یہ سب توحید کے منافی ہے۔ لیکن اگر اس راہ عاجزی اور انکسار اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب اور مقبول بندے ایسے ہیں جو اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ باب قائم کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے سب سے پہلے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان فانی قد غفرت له واحبطت عملک۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک آدمی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی تو مغفرت کر دی اور تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی جس نے قسم کھائی تھی اس کے اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھانے والا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ فلاں کی گناہ نہیں معاف کرے گا، تو وہ شخص فاسق تھا اور قسم کھانے والا عابد تھا۔ یعنی جس نے قسم کھائی تھی فلاں شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، تو جو فلاں شخص ہے وہ فاسق آدمی تھا، اور جو قسم کھانے والا ہے وہ نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔
اس عابد و زاہد نے خود کو بڑا جانا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ عرصہ دراز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی اپنا حکم چلا سکتا ہے، اور وہ جس چیز کی بھی تمنا و آرزو کرے اسے مل کر ہی رہے گی، جبکہ یہ بات سراسر مقام عبودیت کے منافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عابد شخص کا مواخذہ کیا اور فرمایا، کون ہے جو از راہ تکبر و غرور میری قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے تو معاف کر دیا، اور اے تکبر و غرور اور پارسائی ظاہر کرنے والے عابد، تیرے اعمال اکارت کر دیے، تیرے اعمال برباد کر دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہ کرنے اور توحید کے خلاف اور اس کے منافی عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ یتعلی استعمال کیا گیا ہے۔ یتعلی الہ اور علیہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ازراہ تکبر و غرور قسم کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھا لیتے ہیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ انہیں 4 مہینے ٹھہرنا ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ میں نے فاسق بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی گناہ چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، یہ اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اختیار حاصل ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ بسا اوقات گنہگار بندوں کو آخری وقت میں توبہ کی وہ توفیق دے دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان کافر اور اللہ کا دشمن ہوتا ہے بظاہر، لیکن وہ اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے چند ہی لمحوں بعد، چند ہی گھنٹوں بعد، چند ہی دنوں کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں ایک صحابی کی شہادت ایسے ہی ہوئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے۔ تو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اسلام ابھی قبول کیا اور ابھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے ساتھ توفیق ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی صالح اور متقی ہے، پرہیزگار ہے اور شریعت کا پابند ہے، لیکن آخری وقت میں اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اور جہنمیوں والے کام کرنے لگتا ہے۔ تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار، کہ تم میں کا کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت تک پہنچنے میں صرف ایک ذراع، ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں والے عمل کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں کا کوئی شخص جہنمیوں والے اعمال کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر کتاب سبقت کر جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے، اس نے سچی توبہ کی تھی گناہ کرنے کے بعد، یا اس نے کفریہ اور شرکیہ اعمال کر لیے ایمان کے بعد۔ تو اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ کس کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ یہ بات کہنے والا عابد و زاہد آدمی تھا، یعنی جس نے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس نے قسم کھائی تھی جس کے متعلق کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اتنی وضاحت ہے کہ یہ بات کہنے والا عابد و زاہد آدمی تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اس نے یہ ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے زبان کی سنگینی کا علم ہوتا ہے کہ اس کا غلط استعمال آدمی کو جہنم رسید کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی دینداری پر بہت زیادہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا دیندار آدمی دوسروں کو پھر حقیر سمجھنا شروع کر دے، کمتر سمجھنا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ کسی منکر پر نکیر کرتے وقت صحیح اور مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ورنہ خود اس کے اعمال حقارت ہونے کا خطرہ ہو جائے گا، جیسا کہ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کسی کو دعوت دینا ہو، اللہ کی طرف بلانا ہو، نصیحت کرنا ہو، تو حکمت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ ویسا الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا وبال اپنے ہی اوپر آ جائے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غرور پارسائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا انجام انتہائی خوفناک اور بھیانک ہے۔ نمبر 2، دوزخ انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کہ بسا اوقات بظاہر کسی معمولی سی بات کی بنا پر انسان دوزخ میں جا پہنچتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح جنت بھی انسان کی بالکل قریب ہے، اور انسان بظاہر کسی معمولی اور چھوٹے سے عمل کی بنا پر جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید ہوتی ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا۔ بسا اوقات انسان کو یہ ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ انسان کو تو اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، مگر اس سے اس کے سب اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسا اوقات کسی کا انتہائی ناپسندیدہ قول یا فعل کسی دوسرے کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کلمات کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔